بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. میں آج آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شان عرض کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی ابن طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے سرتاج ہیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں. ان کے والد کا نام عبد مناف ہے. ان کی کنیت ابو الحسن ہے اور حسنین کریمین کے والد محترم ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا کہنے. یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مدینے سے ہجرت کرنے کے موقع پر بھی ساتھ تھے. ہجرت بھی فرمائی انہوں نے. غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں اور بیعت رضوان میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کی پہچان علی سے ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے تھے جو علی کا نام سن کر خوش ہو جائے ہم سمجھ جاتے مومن ہے، اور جو علی کا نام سن کر خوش نہ ہو ہم سمجھ جاتے تھے منافق ہے. انہوں نے ایک پہچان بنا لی تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ شان ہے کہ سبحان اللہ ہی سبحان اللہ ہے. ہم ذرا سی شان بیان کرتے ہیں تو لوگ ہم پر چون چرا کرتے ہیں. قربان جائیے اللہ رب العالمین نے جو قرآن پاک میں حضرت علی کی شان بیان فرمائی ہے، اور جو شان آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کے بارے میں بیان فرمائی ہے وہی ہم عرض کر دیں تو بہت بڑی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت بھی بیان کی، حضرت عمر کی فضائل بھی بیان کیے، حضرت عثمان کی فضائل و مناقب بھی بیان کیے. کئی صحابہ کرام کے فضائل قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس صحابی رسول کی فضیلت قرآن پاک میں ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. اور اس بات کو ابن عساکر نے بھی تخریج کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نزلت فی علی ثلث مئت آیہ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی شان میں 300 آیتیں مبارکہ نازل ہوئی ہیں. کہاں ہو حضرت یا علی، نعرہ حیدری یا علی. 300 آیت مبارکہ کسی صحابی کی اتنی آیتیں ان کے فضائل میں بیان نہیں ہوئی ہیں جتنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان ہوئی. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی مقام پر کئی غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا. غزوہ خیبر تو بڑا مشہور واقعہ ہے. غزوہ بدر کے بارے میں کچھ اختلاف ہے. اچھا، جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جھنڈا جو ہے حضرت علی کو عطا فرمایا. اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں استدلال فرماتے ہیں اور حجت قائم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی محدثین ہیں نا، جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، اور جو صحاح ستہ کے جو محدثین ہیں، جو 6 حدیث کی مزید جو کتابیں ہیں، انہوں نے تمام محدثین نے اپنے کتب کے اندر حضرت علی یا دیگر صحابہ کرام کے فضائل کے حوالے سے باب قائم کیے ہیں.
امام بخاری نے بھی باب قائم کیا فضائل کے حساب سے، اور امام مسلم نے بھی، اور دیگر صحاح ستہ کے جو محدثین ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جس محدث نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پورا ایک کتاب کی شکل عطا فرمائی، صرف باب تو انہوں نے امام نسائی نے اپنی کتاب میں باب بھی امام نسائی شریف میں ہے باب قائم کیا ان کی فضیلت میں، لیکن باقاعدہ طور پہ جو سب سے پہلے جو محدث ہیں جنہوں نے پوری کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے خصائص علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہیں امام نسائی۔ کیونکہ اس دور میں حضرت علی سے نفرت کرنے والے خوارج بہت تھے، ان سے بغض اور حسد رکھنے والے بہت تھے، تو انہوں نے جب میں یہ محسوس کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوری کتاب کی شکل دی، اور ان میں حضرت علی کی بہت سارے فضائل، مناقب اور ان کی شان بیان کی ہے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی ملا رہے تھے کہ آپ فلاں کے بھائی ہو، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں صحابی فلاں کا بھائی ہے، تو اس ٹائم پہ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا بھائی کون ہے؟ میرا بھائی کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام قربان چاہیے حضرت علی کی شان پر، حضرت علی کی بات پر۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر میرا سلام ہو، ان کی عظمت، ان کے مقام پر میرا سلام ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہمارے دل کے اندر، ہمارے باطن کے اندر بھی شجاعت، بہادری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔